دو بہنوں کی ایک ساتھ دو بھائیوں کے ساتھ شادی ہو گئی اور انفارچونیٹلی شادی کی رات ان کے کمرے تبدیل ہو گئے. بڑے بھائی کی بیوی چھوٹے بھائی کے روم میں اور چھوٹے بھائی کی جو بیوی تھی وہ بڑے بھائی کے روم میں ہو گئی. تو یہ اسی حالت میں رات بھی انہوں نے گزار لی. جی اور وہ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے وہ رات بھی بسر کی اور اپنا ازدواجی تعلق بھی قائم کیا. انا للہ و تو انا اب الیہ راجعون. ان کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نہایت قابل افسوس واقعہ ہے. برات آئی ہے تو جب کمروں میں شفٹ کیا ہے تو یہ سارے لوگ بے ہوش تھے کیا؟ بس یہ سوال ہے، سمجھ یعنی نہیں آ رہی کمرے کہ یہ فکس کیسے ہیں، اس قدر دلہنے فکس ہیں، نکاح کے ٹائم پر ہر چیز فکس تھی، تو یہ کمروں میں شفٹ کرتے وقت ہی سب کے سب ہی کیوں بے ہوش تھے؟ پہچاننے میں کوتاہی کچھ ہو تو گئی. علامت رکھنی چاہیے. اگر جڑواں ہو تو پھر تو زیادہ مزید احتیاط کی ضرورت تھی. تو اب حل کیا ہے؟ تو اب ان کا حل کیا؟ جی حل بالکل. شرع کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ حالت بتاتی ہے. 3 حال ہیں، ایک آسان ہے، 2 قدر مشکل ہیں. اوکے 3 حال ہیں، ٹھیک ہے. پہلا اور آسان ترین حال یہ ہے کہ جس دولہا نے جس دلہن کے ساتھ رات گزاری ہے، جی ہاں، اب وہ اپنی جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا صبح اٹھتے ہی ان کو طلاق دیں دونوں بھائی، ٹھیک ہے. اور فوری طور پر جن کے ساتھ رات گزاری تھی ان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے. بہتر، جو غلطی ہو گئی ہے اس کو سدھار لیا جائے فوری. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے آسان حل ہے جی بہتر، کہ پہلا جو نکاح ہوا تھا اس میں وہ طلاق دے دیں، ٹھیک ہے. اور جس کے ساتھ رات بسر ہوئی ہے ان خواتین کے ساتھ دونوں بھائی شادی کر لیں. تو اس میں عدت نہیں ہوگی؟ اس میں عدت نہیں ہوگی، کیونکہ جس نے ہم بستری کی ہے شادی بھی اب اسی کے ساتھ ہو رہی ہے، تو پھر عدت نہیں ہے. پھر عدت نہیں. صحیح. دوسرا طریقہ جو قدر مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اب ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، دلہنوں کو دلہوں کے ساتھ نہیں رہنے دینا، ٹھیک ہے. 1 مہینہ انتظار کرنا ہے. صحیح. شرعی طریقہ یہ ہے کہ 1 مہینہ چیک کریں کہ خاتون جو ہے وہ پریگننٹ تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. ایک ہوئی ہے کہ دونوں ہوئی ہیں، یہ انتظار کرنا ہے. اگر 1 مہینے کے بعد کلیئر ہو جائے کہ پریگننٹ نہیں ہیں تو پھر بھی آسان ہے ٹھیک ہے. کہ جس کی جو دلہن تھی وہ اس کو لٹا دی جائے، صحیح. لیکن 1 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے. جس کی جو دلہن تھی وہ صحیح کمرے میں پہنچا دی جائے اور ساتھ اللہ سے توبہ استغفار بھی کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ اتنی بڑی کوتاہی انہوں نے کی ہے. بالکل، بہت بڑی کچھ صدقہ خیرات کر کے اللہ سے توبہ کریں. صحیح. اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں پریگننٹ شو ہو جائیں مہینے کے بعد تو پھر یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. صحیح. پھر اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو وہ پہلا طریقہ اختیار کریں کہ طلاقیں دیں دونوں بھائی، اور پھر جس کے ساتھ رات گزاری تھی اب وہ عورت اس کے نطفے سے پریگننٹ بھی ہے، بچہ اس کا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے تو پھر بھی آسان ہے کہ اسی مہینے کے بعد یہ نکاح کر لیں. اچھا بہتر ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نکاح جس کے ساتھ ہوا تھا بیوی وہی رکھنی ہے، صحیح. اور یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اصلی والا خامند اس تبدیل شدہ عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا کچھ بھی. جو اصلی خامند کے ساتھ پاس واپس گئی ہے، پہلی رات غلطی سے وہ گزار لی، اب جو اصل کے پاس گئی ہے تو اب یہ اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے. اوکے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ہے، لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی ماءہ زرع غیرہ. یہ جو بچہ ہے اس کو آپ نے کاشت کے ساتھ مناسبت دی، اس کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا کہ کسی دوسرے کی کھیتی کو پانی لگانا درست نہیں ہے. اوکے. تو جب تک یہ حمل بھائی کا حمل موجود ہے تو جو دوسرا اصلی خامند تھا وہ اس عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ بچہ پیدا ہوگا تب یہ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکے گا. کیا نکاح بھی کرے گا؟ بچہ نہیں، نکاح تو نکاح نہیں کرے گا، نکاح قائم ٹھیک ہے. جی بہتر. یہ جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کو کہتے ہیں شبہ. جی بہتر. نکاح شبہ یا وتی بالشبہ. تو اس کی وجہ سے گناہ گار تو یہ ہیں، توبہ بھی کریں گے، لیکن نکاح وہ پہلے والا قائم ہے، وہ نہیں ٹوٹا. اگر یہ اسی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بچے کی ولادت تک یہ انتظار کریں گے. اب یہ بچہ کس کا ہوگا؟ بچہ کس کا ہوگا؟ یہ سوال بہت اہم. بچہ جس کا نطفہ تھا بچہ اسی کی طرف منسوب ہوگا. یعنی دونوں چچا اور تایا ایک دوسرے کے بچوں کے باپ ہو جائیں گے. تو پھر وہ اپنی کفالت میں بھی لے لیں، دے دیں ان کو، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں.